السلام علیکم۔ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ مقتدی اور امام کا عقیدہ یہ شرائط میں سے ہے۔ امامت کی 6 شرطیں ہیں۔ کون امام ہو سکتا ہے؟ کتنی شرطیں؟ 6۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ ایک ہو۔ اگر دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے نماز قائم ہوگی۔ بس مشکات شریف کی حدیث سن لو اور یہ مسئلہ یاد کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تو اس نے قبلے کی سمت میں تھوکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لوگوں کو بلا کے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہماری مسجد میں امام ہے، ہمارے محلے میں۔ فرمایا آئندہ اس کو امام نہ بنانا، آئندہ اس کو امام، حدیث کہاں ہے؟ مشکات شریف میں۔ آئندہ اس کو امام نہ بنانا۔ کیوں؟ اس نے قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کی۔ قبلے کی نہیں، قبلے کی جس طرف قبلہ ہے اس سمت، کچھ لوگ سمت بولتے ہیں، اس سمت کی تعظیم نہیں کی، لہذا یہ امامت کے لائق نہیں۔ یقیناً وہ صحابی ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے صحابی ہوگا مسلمان، اس نے توبہ کی ہوگی، معافی ملی ہوگی، مگر قانون کیا بن گیا؟ جو قبلے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا وہ امامت کے لائق اونچی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، قبلہ یا اس کی سمت افضل ہے یا میرا نبی افضل ہے؟ اونچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا جواب چاہیے، میرا کہنا نہیں، صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ تھاما اور کہا اے کعبے تو مجھے بہت پیارا ہے، مگر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مرد مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مرد مومن کی عزت زیادہ کعبے سے، تو جس کا کلمہ پڑھ کے کوئی مرد مومن بنتا ہے اس نبی کی کتنی عزت۔ تو جو کعبے کی سمت کی تعظیم نہیں کرتا، حضور نے فرما دیا اس کو امام نہ بنانا، تو جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرے اونچی، وہ کہیں بھی امام لگ جائے وہ امامت کے لائق اونچی۔ اس کے پیچھے نماز پڑھنی آپ کہیں گے کہ جائز ہے یا دوہرا لیں؟ آپ تو یہ پوچھیں گے میں جس قسم کا سنی ہوں مجھ سے یہ پوچھو کہ بد عقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنے سے گناہ کتنا ہوگا؟ اللہ، مجھ سے یہ پوچھو، یہ نہ پوچھو کہ ہو جائے گی یا نہیں، یہ پوچھو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے پہ عذاب کتنا ہوگا۔ کیوں کہ جب آپ کہو کہ پیچھے اس امام کے، تو جو نبی کا گستاخ ہے اس کو امام کہنا اللہ کو دکھ دینا ہے یا نہیں؟ اونچی، تو جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دے ہم اس کو امام بنائیں گے؟ ہمارا امام کون ہے؟ جو نبی کا غلام۔ تو دوستو آپ نے کوکب نورانی کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں کوکب نورانی یہ کہہ رہا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ دینے والی بات ہے کیونکہ وہابی گستاخ ہیں۔ اور آگے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ کی طرف تھوکا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں امامت سے ہٹا دیا۔ تو جب قبلے کی اتنی تعظیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی تعظیم ہوگی؟ جو قبلے کی تعظیم نہ کرے اسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امامت سے ہٹا دیتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہ کریں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں تو یہ خیانت ہوگی۔ یہ کہنا ہے کوکب نورانی کا۔ کوکب نورانی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو فتویٰ لگا دیا کہ وہابیوں کے پیچھے اس لیے نماز نہیں ہوتی کہ وہابی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو تعظیم تم سمجھتے ہو وہ واقعتاً ہی وہابی نہیں کرتے۔ تم تعظیم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانو تو یہ تعظیم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشکل کشا مانو تو یہ تعظیم ہے، اپنی پریشانیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو تو یہ تعظیم ہے۔ انظر حالنا اسما قالنا، آپ ہمارے حال پر رحم کیجئے یا رسول اللہ۔ اگر یہ سارے کام وہابی نہ کریں تو وہ گستاخ ہیں، اور اگر سارے یہ کام تم کرو تو تم تعظیم کرنے والے ہو۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی تعظیم ہے؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا ماننے پر
محنت کی ہے اور تم اسے تعظیم سمجھتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر پیغمبر کے سامنے اپنی مشکلیں پیش کی جائیں، یہ تمہارا عقیدہ باطل ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تعظیم تم کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو اور مشکل کشا مانتے ہو، تو تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اصل گستاخ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کے تم ہو۔ اور دوستو یہ کہتے ہیں کہ وہابی گستاخ ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد نہیں مانگتے۔ تمہیں وہ حدیث نظر نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میری بیٹی میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے لے لے، لیکن میں دن قیامت کو اگر تو پکڑی گئی تو تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر حال میں، ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں، کسی نبی ولی اور غوث کتب ابدال سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مدد مانگے، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانے، وہ شخص مشرک ہے، اس کے پیچھے نماز قطعا نہیں ہوتی۔ اب چلتے ہیں بریلویوں کے مفتی اکمل قادری کی طرف کہ وہ اس مسئلے پر کیا کہتا ہے۔ ایک نے کہا کہ کسی شخص کا مختلف مقامات پر ٹرانسفر ہوتا ہے، اب ایک ایسی مسجد ہے قریب کہ جس کے امام کے بارے میں گمان یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو اب اس شخص نے جمعہ پڑھنا ہے، جس مسجد کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے عقیدہ امام کی ہے وہ بہت دور ہے، تو کیا کرے گا؟ دیکھیں، جمعے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جمعے کی جماعت فرض ہے، جس دن جمعہ ہے اس دن جمعے کی تلاش فرض ہوتی ہے اور جماعت سے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ ضرور اصول ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا امام ہے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، عقائد کا کفریہ ہونا، ایک ہوتا ہے کہ مخصوص مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے، فلاں کا اس تعلق اس سے، فلاں کا اس کا تعلق ہے، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ کوئی اجتماعی طور پہ کسی مکتب فکر پر کچھ سخت حکم لگاتا ہے، مشرک ہونے کا، بدعتی ہونے کا، کافر ہونے کا، ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب ایک فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ وہ اجتماعی حکم اس کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں، اب پرٹیکولر اس شخص کے عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی اپنا بیان سنا ہو، تقریر سنی ہو، تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے، خالی گمان پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے اکابرین نے بعض اوقات بعض اشخاص میں 99 جہت سے کفر ثابت ہو رہا ہو لیکن ایک جہت سے اسلام بھی اس کا ثابت ہو رہا ہو، تو یہ فرمایا کہ 99 جو جہتیں یا وجوہات ہیں اس کو نظر انداز کریں گے، ایک جہت کو فوقیت دے کے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ تو اس لیے پھر ایسے شخص کے پیچھے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا، کم از کم آپ کو پرٹیکولر اس کے کفریہ ہونا عقائد کا معلوم نہ ہو، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا لازم ہوگا۔ یا پھر اگر آپ یہ مسالک کے فرق کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اور اس تکلف میں آپ مبتلا ہیں تو پھر آپ کو دور جائیے اور وہ مشقت برداشت کریں اور وہاں پہ جا کے نماز پڑھ لیں اگر آپ کے قلب مطمئن نہیں ہوتا۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب تک کسی شخص کے پرٹیکولر عقائد ہمارے سامنے نہ آئے اس کے کافر ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اور مسلمان ماننا دوستو، حلوہ خور کبوری ٹولہ کے عقیدہ اور نظریات سب کے سامنے واضح ہیں، کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں کہ یہ مشرک اور بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، خواہ بریلویوں کے مفتی کوئی بھی فتویٰ دیں۔ اب آپ کو لے چلتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے موقف کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نہیں ہے کہ فلاں مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بریلوی مکتب فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں اور 2500 مکاتب فکر ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو، ختم نبوت کا منکر نہ ہو، شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو۔ اگر وہ شرک کرتا ہے تو چاہے دیوبندی ہو، اہل حدیث جو بھی ہو، نماز نہیں ہوگی۔ اب شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ بھی ڈیفینیشن اللہ اس کے رسول نے بیان کر دی ہے۔ لوگ کہتے ہیں علماء فتوے دیتے ہیں اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں ہوتی، پھر قواعد پھیلا رہے ہو۔ بھائیان، اسلام تو ضروری ہے نا، اب مسلمان کی نماز ہندو کے پیچھے ہو جائے گی تو اسی طرح مشرک کے پیچھے بھی نہیں ہوگی، چاہے کسی مکتبہ فکر سے ہو۔ اور مشرک میں سب سے بڑا شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا اسباب سے ہٹ کے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کریں یا پیغمبر کو شریک کریں پکارنے میں یا ولی اللہ کو شریک کریں، وہ سارے شرک اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
تو شرک کی جو ڈیفینیشن ہے اس پر میں ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں کہ غیر اللہ کو پکارنا کون سی پکار حلال ہے اور کون سی پکار شرک ہے، اس پر میں پوری ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں میں، وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ فیصلہ کریں گے۔ تو اگر آپ کا خیال یہ کہ امام جو ہے وہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے اور مدد سے مراد بھی اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کلی اختیارات دیے، جب چاہیں میری مدد جہاں سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، تو یہ تو پھر کھلا شرک ہے نا۔ تو اگر امام کا یہ عقیدہ ہے یا اپنے پیر اور مرشد کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ قبر میں جہاں سے جائیں جس کی چاہے مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا امام چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے بالکل کسی مسلک کو نہ مانتا ہو، کچھ بھی ہو، تو مسلمان نہیں ہے، باقی جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر شرکی عقیدہ نہیں ہے تو پھر سب کے پیچھے۔ تو دوستو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، آپ کو پتا چل گیا ہوگا مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے عقائد شرکیہ اور کفریہ ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور بریلویوں کے تمام عقائد شرکیہ ہی ہیں، سوائے شرک اور بدعت کے ان کے پلے اور کچھ نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سہیب میر محمدی کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم اگر بدعتی ہے تو یہ بات سمجھنی چاہیے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت مفسقہ۔ بدعت مکفرہ کا مطلب یہ ہے جو شخص بدعتی ہے اور بدعت کی دعوت بھی دیتا ہے، ایسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص بدعت مفسقہ میں ہے، بدعت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور آپ کی نماز جاری ہے، تو صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، یصلی خلفہ وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز وقت پہ پڑھ لو، اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں جو روایت لائے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بلوائی جب آئے تھے، صحابہ نے آ کے کہا وہ نماز پڑھانے لگے، ان کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور وہ قاتل تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کیا حکم دیا؟ الصلاۃ خیر من ھذا، نماز بہتر ہے، جاؤ اپنی نماز پڑھ لو۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھے، اور اگر اس طرح کا موقع بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی بدعت کا مرتکب ہے تو اس کی بدعت اس کے سر پر ہے۔ دوستو مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو آگے بدعت کی ترویج کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور یہ خود بدعت کرتے ہیں اور آگے لوگوں کو اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ درست ہے، وہابیوں کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تم ہمارے عقیدے اور نظریے پر چلو۔ یہ آگے بدعت بھی پھیلاتے ہیں اور شرک بھی پھیلاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اپنی نمازوں کو برباد اور تباہ مت کریں، ہمیشہ ہی صحیح العقیدہ لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔